اس کے رہبر اور رہنما اور لیڈر چیئرمین، چاہے وہ جیل میں چاہے وہ جیل سے باہر ہے، وہ عمران احمد خان نیازی ہے۔ ملک کے 70% عوام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ملک، قوم اور جمہوریت کے لیے اس وقت سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے کیسز میں بند ہے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ گزشتہ عرصہ میں ہوا ہے عوام کو بتانا ضروری ہے۔ 180 سیٹوں سے 91 کے ساتھ بیٹھے، آج 76 رہ گئے۔ ریزرو سیٹیں لی گئی، عورتوں بچوں پہ ظلم ہوا۔ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اپنی ایک داستان ہے۔ ہماری اپنی گھر کی سیٹ بھی چلی گئی، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہم صبر کرتے رہے کہ ملک میں جمہوریت ہو۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ، زاویہ، بیانیہ جمہوریت ہے، امن ہے، عملداری ہے، لا پہ قانون کی بالادستی ہے۔ اور خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ جب مئی 2025 میں سخت وقت آیا تو باوجود اس کے کہ ہم کن سختیوں سے گزر گئے تھے، ہم پاکستان کے ساتھ رہے، عوام کے ساتھ رہے، افواج پاکستان کے ساتھ رہے۔ ہم نے ان کے رول کو سراہا، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور ہمارے ہی کچھ کنٹریبیوشن نے اس ملک کو ایک بہت بڑے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ہم یہ واضح کریں کہ اس کے باوجود کہ 26ویں ترمیم میں کیا ہوا تھا، 27ویں ترمیم کس طرح منظور ہوئی، ان سب کچھ کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید آخر کار ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے بہت سخت مایوسی ہوئی۔ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ الفاظ مناسب نہیں تھے، وہ الفاظ غلط تھے۔ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کی لیڈرشپ یا وزیر اعلیٰ KPK کے بارے میں اشارتاً بھی کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہونا، ایسے بڑے ادارے کے بڑے افسر کی طرف سے آنا، جمہوریت کے لیے بدقسمتی ہے، اچھا شگون نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کوئی ہے ہمارا دشمن ہی ہے کہ وہ پہ در پہ ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسوں سے خوش ہوگا۔ اس لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم کنفرنٹیشنل کا پریس کانفرنس نہیں کر رہے، لیکن واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں کہ بڑی پارٹی کے ورکر اور ایک بڑے ادارے کے لوگ کوئی آپس میں لڑ پڑے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ واضح کریں کہ پاکستان تحریک انصاف اس بات سمجھتی ہے کہ کسی بھی تباہی کی ابتدا ہمیشہ سے چند نامناسب الفاظ کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ اپنے ایگو کو جانے دینا ہوگا، ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوگا، کسی اچھی طرح سمت میں بڑھنا ہوگا۔ اگر جیل میں لیڈر جیل میں ہے، کیسز اس پہ بنے ہوئے ہیں، بوگس کیسز بنے ہوئے ہیں، جنوری 2025 میں کنوکشن ہوئی ہے، آج دسمبر 2025 ہے، اس کا کیس لگ نہیں رہا، ملاقاتیں ہو نہیں رہی، لیڈرشپ کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کیس لگ نہیں رہے ہیں۔ ہم تو پہلے یہ بیانیہ لے کے جا رہے تھے کہ خان صاحب کو رہا کرو، اور یہاں تک آ گئے کہ خان صاحب سے ملاقات کرو۔ ہم نے جتنا برداشت کیا اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، لیکن ہم یہ کہیں کہ اگر یہ سے حالات رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ رہا، تو یہ جمہوریت میں اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اور اگر نقصان ہوتے جا رہا ہے تو جس طرح آج کل کے الفاظ ہے، جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، جو نہیں ہونا چاہیے کسی صورت۔ یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ پھلے بڑے بہتر ہو، لیکن اگر کسی ایسی طرف چل پڑے اور اسی رویے کے ساتھ چلے، پھر 1- نہیں ہوگا، پھر ایوری 1- ہو جائے گا، جو نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے، میں کہتا ہوں ٹون ایز کرے، بہتری کی طرف جائیں۔ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ منگل والے دن کی جو ملاقاتیں ہوں اس پہ بھی پابندی نہ ہو، بہنوں کی ملاقاتوں پہ سیاست نہ ہو۔ بہنوں کی ملاقات تو ایٹ لیسٹ ہو، اگر کیسز لگ نہیں رہے، اٹھا نہیں رہے، تو یہ ملاقاتیں بھی ضرور ہو۔ اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر سلمان راجہ صاحب کریں گے اور اسد کیسر صاحب کریں گے۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ بات زیادہ کر لیں۔ جی بہت شکریہ گور صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں تھوڑا سا اس لمحے کو تناظر میں رکھنا چاہوں گا۔